اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا اولئک، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الذین، جنہوں نے اشتروا، خرید لیا ہے الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے میں۔ یہ ہدایت دے بیٹھے ہیں اور گمراہی انہوں نے خرید کر لی ہے۔ اور جب انہوں نے ایسی تجارت کی ہے، ایسا لین دین کیا ہے، تو فرمایا فما رابحت، فرمایا پھر منافع نہیں دیا تجارتہم، ان کی تجارت نے۔ فرمایا یہ جو لوگ ہیں انہیں ان کی تجارت نے نفع دیا ہی نہیں ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ شروع ہوا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول سے، منافق لوگ۔ تجارت کا فائدہ حقیقت میں تب بھی ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی جو چیز خریدی جا رہی ہو نا، اس کی اہمیت کا بندے کو پتہ ہو، اور جو کچھ خرید رہا ہے اس کے بدلے میں جو کچھ اس نے دینا ہے اس کی اہمیت کا بھی، مالیت کا بندے کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب جو چیز انہوں نے خریدنی تھی اس چیز کی اہمیت کا انہیں احساس ہی نہیں تھا، اور جو کچھ انہوں نے بدلے کے اندر دینی تھی اس چیز کی اہمیت، فضیلت، مقام اور مرتبے کا ہی انہیں نہیں پتہ تھا۔ اور ہوا یہ کہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ گمراہی دے دیتے، گمراہی چھوڑ دیتے اور ہدایت قبول کر لیتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو ہدایت کا سارا سامان اللہ کے محبوب نبی ہی کے پاس تھا۔ قرآن آیا تو یہ ہدایت کا سامان تھا، اللہ کے محبوب نبی پر ایمان لانا تھا تو یہ ہدایت کا سامان تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے محبوب نبی کی بات کو قبول نہیں کیا، بلکہ حضور کے انکار کو قبول کر کے گمراہ ہو گئے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ سابقہ انبیاء کے ماننے والے لوگ، یہودی لوگ، عیسائی لوگ، وہ پہلے ہدایت والے تھے، ان کے پاس ہدایت موجود تھی۔ جب اللہ کے آخری نبی تشریف لے آئے نا، حضور نے انہیں تبلیغ کی۔ اب چاہیے یہ تھا کہ ان کے پاس پہلے ہدایت تھی، اب وہ اللہ کے نبی کی بھی بات کو مان لیتے، ان کی ہدایت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان بھی فرمایا جو سابقہ آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہیں، اگر وہ اسلام کو بھی قبول کر لیں اللہ انہیں دو نیکی عطا فرمائے گا، کہ انہوں نے سابقہ انبیاء کو بھی مانا ہے اور نبی آخر الزماں کو بھی مان لیا ہے۔ اب سابقہ انبیاء کو ماننے والوں کے پاس ہدایت موجود تھی، چاہیے یہ تھا کہ حضور کو بھی مانتے، ہدایت بڑھ جاتی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جب حضور تشریف لائے حضور کا انکار کر دیا، گویا انہوں نے وہ ہدایت دے کے جو سابقہ تھی اب گمراہ ہو گئے، گمراہی خرید لی۔ تو میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں، اور ان کی اس تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو تجارت تو ہمیشہ بندہ فائدے کے لیے کرتا ہے، لیکن اس تجارت نے فائدہ نہیں دیا انہیں۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وما کانوا، اور وہ نہ تھے مہتدین، ہدایت پانے والے، کیونکہ انہوں نے نبی سے ٹکر لے لی، نبی کی بات کو نہیں مانا، نبی کی دشمنی کو آپ نے دل کے اندر پال لیا۔ تو جنہوں نے نبی کی دشمنی کو من کے اندر پال لیا ہے تو فرمایا انہیں پھر ہدایت والا راستہ نظر ہی نہیں آنے والا ہے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا مثالہم، ان کی مثال کمثل، جیسا کہ مثال ہے الذی، اس شخص کی استوقد، جس نے روشن کی نارن، آگ کو۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بندہ آگ روشن کرتا ہے، اور آگ کیوں روشن کرتا ہے؟ یقیناً وہ روشنی چاہتا ہے، تو روشنی چاہنے کے لیے، حرارت چاہنے کے لیے اس نے آگ روشن کی۔ پھر ارشاد فرمایا فلما، پس جب اضاءت، روشن ہو گیا، ما حولہ، اس کا ماحول، جب اس آگ نے جو جلائی گئی ہے اس نے ارد گرد روشن کر دیا، بندے کو نظر آنے لگ پڑا اور اسے پتہ لگا کہ شاید
جس مقصد کے لیے میں نے آگ جلائی تھی وہ مقصد پورا ہونے لگا ہے، روشنی ہو گئی ہے۔ اور جب روشنی ہو گئی تو فرمایا ذہب اللہ، لے گیا اللہ تبارک و تعالی بنورہم، ان کی آنکھوں کے نور کو ہی، ان کی آنکھیں ہی اندھی ہو گئیں۔ تو اب وہ جو آگ جلی ہے اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ یقیناً اس کا فائدہ تب بھی ہوتا ہے کہ جب دو روشنیاں ہوں، ایک بندے کے اندر کی روشنی بھی ہو، ایک بندے کے باہر کی روشنی بھی ہو، تب بندہ حقیقی فائدہ چلا۔ اب بندے کے پاس آنکھیں موجود ہیں، آنکھیں روشنی دے رہی ہیں، لیکن باہر دھند ہے، تو وہ جو باہر کی دھند ہے وہ کچھ دیکھنے دیتی ہے؟ نہیں دیکھنے دیتی۔ اور بعض دفعہ باہر کا موسم صاف ہوتا ہے، بندے کی آنکھوں کی روشنی ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ منافق لوگ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی ظاہری آنکھیں ٹھیک ہیں، دل کی آنکھیں خراب ہیں۔ دل کی آنکھ کیوں خراب ہو گئی ہے؟ نبی کی بات کو نہیں مانا۔ تو گویا جو نبی کی بات کو نہ مانے، نبی کی تعلیم کو نہ مانے، اس کے دل کی دنیا خراب ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم اپنے دلوں کی دنیا کو اچھا اور بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دل کو اللہ کے محبوب نبی کے قدموں کے ساتھ جوڑ دیں، حضور کی تعلیمات کے ساتھ جوڑ دیں، اللہ تعالیٰ دلوں کو صحت نصیب فرما دے گا۔ تو فرمایا اللہ ان کے آنکھوں کی روشنی کو لے گیا، وَتَرَكَهُمْ، اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں کے اندر۔ اور جو بھی اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے دور ہو گیا وہ اندھیروں کے اندر گر گیا، وہ مبتلا ہو گیا اندھیرے کے اندر۔ دنیا کے اندر وہ منافقت اور کفر کے اندھیرے میں گر گیا ہے، اور قبر اور حشر کے اندر وہ جہنم کی آگ کے اندھیرے کے اندر گر جائے گا۔ تو فرمایا ہم نے انہیں چھوڑ دیا ظلمات میں، لا یبصرون، فرمایا اب وہ کہیں کچھ بھی نہیں دیکھتے، انہیں کوئی روشنی نظر نہیں آتی، انہیں کوئی اجالا نظر نہیں آتا۔ فرمایا ان کا دل بھی نہیں دیکھ رہا، ان کی آنکھیں بھی نہیں دیکھ رہی۔ وجہ صرف یہ بنی وہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، جنہوں نے کہا تھا، جنہوں نے منافقت کو اپنے دل میں جگہ دی تھی، پھر ان کی ظاہری آنکھیں بھی بند کر دی گئی، دل کی آنکھیں بھی بند کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرا اللہ ہمیں منافقت سے ہمیشہ بچا کے رکھے، ہمیں اپنے محبوب کی سنگت، ہمیں اپنے محبوب کی رفاقت، ہمیں اپنے محبوب کی الفت، ہمیں اپنے محبوب کا پیار، ہمیں اپنے محبوب کی فرما برداری نصیب رکھے، تاکہ اس دنیا میں بھی ہمیں روشنی نصیب ہوتی رہے اور قبر اور حشر کے اندر بھی روشنیاں نصیب ہو جائیں۔